بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو محمود مان کا آداب۔ عزیز طلباء، اپنی اس ویڈیو میں ہم 10ویں جماعت کے لیے اردو کی درسی کتاب کے سبق نمبر 3 پرستان کی شہزادی پڑھنا سیکھیں گے۔ ہم اپنا سبق شروع کریں گے پیج نمبر 34 سے۔ بہتر فائدہ اٹھانے کے لیے آپ 10ویں جماعت کی اردو کتاب کا پیج نمبر 34 کھول کر اپنے سامنے رکھیں اور میرے ساتھ ساتھ سبق پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کو ان لفظوں کا درست تلفظ ذہن نشین ہو سکے اور آپ اسے ذہن نشین کر سکیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سرکار، کوئی کھانے کی چیز ہو تو کھاؤں، یہ تو نگوڑے درخت ہیں اور ان میں جو پھل پھول لگے ہیں وہ بھی اللہ مارے سچ مچ کے نہیں دکھائی دیتے۔ شہزادی الڑ نے میرے اس کہنے پر ایک فرمائشی کہا لگایا اور کہنے لگی، سیدہ نے بھی جیسا سنا تھا کہ آدم زاد بڑا بولا ہوتا ہے، تمہیں ویسا ہی پایا۔ تم بسم اللہ کر کے کوئی پھل توڑو اور کھاؤ، تو جس کھانے کا دل میں خیال کرو گی وہی مزہ آئے گا۔ بیگم یقین مانو، ایک زرد زرد جو پھل توڑ کر میں نے منہ میں رکھا، کیا کہوں، دلی میں تو کسی نے ایسے ذائقے کا بونٹ پلاؤ کھایا نہ ہوگا۔ میر صاحب کی بیوی بونٹ پلاؤ جو گھر میں چھوڑ کر گئی تھی وہی پہلے یاد آیا۔ بڑی لڑکی، کلے میں تو آپ بہت جایا کرتی ہیں، کیا وہاں بھی کبھی ایسے مزے کا پلاؤ نہیں کھایا؟ سیدہ نے، حسینی بادشاہ کے خاص رکابدار کے ہاتھ کے بڑے بڑے تعریفی کھانے 20 مرتبہ کھائے ہوں گے، مگر بیوی وہ بو باس، وہ آب و نمک ہی کچھ اور تھا۔ ہاں تو بہن، بس پھر کیا تھا، جو جو کھانے کھائے تھے بلکہ جن کا نام ہی سنا تھا ان کا خیال کرتی گئی، اور اللہ تیری شان، وہی مزہ آتا گیا۔ اچنبے کی بات تھی کہ جب ایک پھل توڑتی دوسرا اس کی جگہ فوراً نکل آتا۔ پھولوں کلیوں کو جو چکھا، مٹھائیاں تھیں ایسی ایسی نفیس، ہلکی، خوش ذائقہ کہ ہر نوالے میں روح تازہ ہوتی چلی گئی۔ پیاس معلوم ہوئی تو پانی کا خیال آتے ہی یاقوت کا گلاس خود بخود آ کر منہ سے لگ گیا۔ یاقوت کا گلاس اور ایسا حباب کا کہ باہر سے پانی جم جم کرتا دکھائی دیتا تھا۔ ڈر کے مارے میں نے زور سے ہونٹ بھی نہیں بھینچے کہ کہیں کنارہ ٹوٹ کر منہ میں نہ چپ جائے۔ اللہ اللہ، پانی کو نہ پوچھو، ایسا میٹھا، ایسا معطر، ایسا سفید پانی تو نہیں ہوتا، نہ جانے کیا چیز تھی۔ سب کے بعد میں نے سوچا کہ پتوں کو بھی دیکھنا چاہیے۔ ساتھ ہی پان کا بھی خیال آیا۔ میں پان آج بھی بہت کم کھاتی ہوں، لیکن کھانا کھا کر 2 وقت تو ضرور کھانے کی عادت ہے۔ اب جو پتا توڑتی ہوں تو پان کی خوشبو منہ میں جو رکھا تو یہ معلوم ہوا کہ عطر دان میں رکھی ہوئی گلوری کلے میں آ گئی۔ کہتے ہیں کہ محمد شاہ رنگیلا کو کلا بائی جیسا پان کھاتی تھی۔ لال قلعے میں تو اس سے پہلے نہ اس کے بعد کسی کو نصیب ہوا، مگر میں کہتی ہوں کہ اگر وہ پرستان کے اس پتے کو ایک دفعہ صرف سونگھ لیتی تو ساری عمر سر دھنتی رہتی۔ مشک و عنبر پڑے ہوئے کتھے اور سچے موتیوں کے چونے کا پان بھی اس کے آگے بے حقیقت ہے۔ جب سانس لیتی تھی نئی سے نئی خوشبو کی لپٹیں آتی تھی۔ اب بہن بادشاہ بیگم نے، جن کا نام زومرد پری تھا، توشہ کھانے والیوں کو حکم دیا کہ شہزادی کے کپڑے لاؤ۔ کشتیوں پر کشتیاں، تھان پہ تھان آنے لگے۔ کپڑوں اور گوٹا کناری کو دیکھ کر میری تو عقل جاتی رہی۔
بڑی بڑی رانیوں شہزادیوں کے جوڑے دیکھے ہیں، نور بائی کی پشواز بھی دیکھی ہے جس میں سیروں جواہرات ٹکے ہوئے تھے، لیکن ان کپڑوں سے کیا نسبت، کجا دنیا کے کپڑے کجا پرستان کے۔ آنکھ نہیں ٹھہرتی تھی، ریشم اور سونے کے تاروں سے بنی ہوئی آب رواں، موتیوں سے لیسی ہوئی گلشن، ایسا ہی کمخواب اور زربفت کے دید ناشنید، گوٹا وہ کہ دنیا دیکھے اور اش اش کرے۔ رنگ رنگ کے جواہرات کی لڑیاں تھیں۔ جب سامان آ گیا تو بادشاہ بیگم بولی، لو بئی سیدانی، اب تم اپنا ہنر دکھاؤ، بہت تمہاری تعریف سنی ہے، ہم تو جب جانیں کہ پرستان میں بھی تمہارا نام ہو جائے۔ میں دل میں تو بہت پریشان ہوئی کہ یا اللہ، میں یہاں کیا کاریگری دکھاؤں گی، کون سی وضع ٹانکوں کہ ان کے لیے نئی ہو، مگر زبان سے کہا، حضور اللہ مالک ہے، وہی آبرو رکھنے والا ہے، صبح ہونے دیجئے، جو کچھ مجھے آتا ہے حاضر ہوں۔ وہ ہنس کر بولی، سیدانی بھی، پرستان میں نہ دن ہوتا ہے نہ رات، ایک ہی موسم اور ایک ہی وقت رہتا ہے، تم جب چاہو کام شروع کر دو۔ میں نے تعجب سے عرض کیا، تو کیا یہاں لوگ سوتے نہیں؟ کہنے لگی، یہاں سونے کا کیا کام، نیند پرستان میں نہیں آتی، ہمارا مشغلہ تو آٹھوں پہر سیر سپاٹے ہیں، پرستان سے جی اکتایا تو دنیا والوں کے خوابوں میں چلے گئے۔ بہن، میں نے دیکھا کہ واقعی نیند کا نام بھی آنکھوں میں نہیں، نہ پیٹ میں گرانی، نہ سر باری، نہ انگڑائیاں، نہ جمائیاں۔ سوچا کہ دیر کیوں لگائی جائے، قطر بیونت کا سامان تو موجود ہی تھا، اللہ کا نام لے کر جوڑے قطرنے لگی اور اسی وقت سے سینے اور ٹانکنے کا لگا دیا۔ ادھر میں ایک طرف بیٹھی ہوئی اپنے کام میں مصروف تھی، ادھر ناچنے گانے والی پریوں کے تخت اتر رہے تھے، ایک سے ایک طرادار، ایک سے ایک شوق، اپنے فن میں استاد، نہ کانوں نے کبھی ایسا گانا سنا تھا، نہ آنکھوں نے ایسے ناچ دیکھے تھے۔ آوازیں تھیں کہ جیسے کوئلے مل کر کوکے، ناچ تھا کہ ہوا میں جیسے تتلیاں اڑ رہی تھی۔ کیا پوچھتی ہو بیگم، خدا کی قدرت کا تماشا تھا، لیکن مجھے تو اپنی فکر تھی کہ کہیں جلدی کام نپٹے اور چھٹکارا پا کر گھر جاؤں، ذرا کی ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھ لیتی اور اپنی سوئی چلانے لگتی۔ اس کی کارسازی کے قربان صدقے مشکل کشا کے عقل نے ایسا کام دیا اور پہلے ہی جوڑے میں واہ واہ ہو گئی۔ شہزادی کا چہرہ بھی خوشی کے مارے پھول کی طرح کھل گیا۔ اب کیا تھا، میرے ہاتھ پاؤں میں گوڑے لگ گئے، دنوں کا کام گھڑیوں میں ہونے لگا۔ کہانی بہت لمبی ہے، کہاں تک کہوں، جس کام کی آدمی دن باندھ لے وہ ہو ہی جاتا ہے۔ آخر سارے جوڑے سل بھی گئے اور ٹک بھی گئے۔ کتنے دن لگے یہ کون کہہ سکتا ہے، وہاں دنوں کا حساب ہی نہ تھا۔ ہاں، اگر یہاں اتنا کام کرتی تو خدا جھوٹ نہ بلوائے، میرے اکیلے ہاتھ پر 1 سال سے کم نہ لگتا۔ اس عرصے میں ساری پریاں، خاص طور پر شہزادی، مجھ سے بہت محبت کرنے لگی تھی۔ خالہ سیدانی، خالہ سیدانی کہتے کہتے اس کا منہ سوکھتا تھا۔ گھنٹوں میرے پاس بیٹھی رہتی اور مجھ کو سوئی چلاتے دیکھا کرتی۔ تم جانو، پاس رہنے کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ مجھے بھی اس کی بولی بالی شکل پر پیار آتا تھا، مگر دل کو کیا کرتی، یہ نگوڑا تو یہاں پڑا ہوا تھا، گھر کی یاد چین نہیں لینے دیتی تھی۔ ہائے، اپنا کھنڈلا پرستان میں بھی نہیں بھولا۔ آخر جب سارا کام ان کی مرضی کے مطابق ہو گیا تو میں نے کہا، حضور، خدا نے مجھے سرخ رو کیا، مولا نے میری آبرو رکھ لی، سرکار کی شہزادی کی شادی اور شہزادی کو یہ جوڑے پہننے مبارک ہوں، اب لونڈی کو رخصت کیجیے۔ بادشاہ بیگم بولی، سیدانی بھی، ہمارا جی چاہتا ہے کہ شہزادی کی شادی دیکھ کر جاؤ۔ سچ کہوں، میرا جی بھربھرایا، مگر سوچا کہ سیدانی دیوانی ہوئی ہے، تو خاکی ہے آتشی، زیادہ میل اچھا نہیں، ذرا سی دیر میں بگڑ بیٹھے تو جلا کر خاک کر دے، بھاڑ میں جائے پرستان اور پرستان کی شادی، چل اپنے گھر چل۔ اور ہاتھ جوڑ کر عرض کیا، شہزادی کی شادی آپ کو جم جم نصیب ہو، مجھے تو جانے دیجیے۔
یہ سن کر شہزادی کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ بولی، سیدہ نے بھی تم کیوں جاتی ہو؟ ہمارا دل کڑتا ہے، نہ جاؤ، یہیں رہو۔ میرے کلیجے پر چوٹ سی لگی۔ بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھال کر بولی، سیدانی تم پر واری، بیوی تم اپنا جی باری نہ کرو، تم بلاؤ گی تو 100 دفعہ آؤں گی، ایک کی دنیا نہیں چھوٹ سکتی، مٹی مٹی میں خوش رہتی ہے۔ شہزادی تو کچھ خفا اور کچھ رونقتی سی ہو کر اٹھ گئی۔ بادشاہ بیگم بولی، اچھا بھی سیدانی، تمہاری مرضی، جاؤ، خدا حافظ۔ اور اسی کل موہے بکر گدے کو حکم دیا کہ سیدانی بی کو ان کے گھر پہنچا دے۔ خبردار جو راستے میں کسی قسم کی شرارت کی، اور دیکھو جو انعام و اکرام سیدانی بی کو بادشاہ نے دیا ہے وہ سب پالکی میں رکھ لینا۔ دل میں خوش اور ظاہر میں بصورتی ہوئی سب سے رخصت ہوئی۔ وہی پریزاد جو مجھے پالکی سے اتار کر لائی تھی ساتھ لے کر چلی۔ پھاٹک کے باہر پالکی موجود تھی اور مردوں کسی وضع کا آدمی پاس کھڑا تھا۔ میں پالکی میں بیٹھی اور دم کے دم میں پالکی ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ پالکی میں بیٹھ کر میں نے ادھر ادھر دیکھا کہ وہ جو پرستان کے بادشاہ نے انعام و اکرام دیا ہے کہاں ہیں۔ اندھیرے میں کیا نظر آتا، ہاتھوں سے ٹٹولنا شروع کیا۔ ایک کونے میں بہت سے کنکر پتھر معلوم ہوئے۔ جل گئی کہ موئے جنات تھے نا، جہاں بھی دگا کیا۔ یہ ان کے گھر کا انعام و اکرام ہے۔ خیر، جان بچی لاکھوں پائے، خیریت سے گھر پہنچ جاؤں تو جانو بڑا انعام پایا۔ اور چپکے چپکے ایک ایک کر کے وہ کنکر اور پتھر پردے کی جھری میں سے پھینکنے شروع کر دیے۔ قاعدہ ہے کہ خوشی میں راستہ جلدی کٹ جاتا ہے۔ آنکھ بند کرتے میں گھر آ گیا۔ ڈیوڑی میں پالکی رکھی تھی، چراغ جل رہا تھا۔ پردہ جو الٹا اور چراغ کی جوت جو پڑی تو کیا دیکھتی ہوں کہ جنہیں میں کنکر پتھر سمجھ رہی تھی جواہرات ہے، بڑے بڑے تو میں نے سب پھینک دیے تھے، 2-4 ننھے ننھے سے باقی تھے۔ سر پیٹ لیا کہ اتنی دولت کوئی نگوڑی پھینکنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایسا ہی تھا تو گھر آ کر پھینک دیتی۔ لیکن بہن، تقدیر کی کھوٹ کہاں جاتی ہے؟ نصیب میں تو پتھر بھی نہ تھے، ہیرے لال زمرد کیوں ملتے؟ ایک ایک پیر من بر کا ہو گیا۔ صرف 4 نگینے رہ گئے تھے، وہی لے کر بڑی مشکل سے اتری۔ گھر میں جو پہنچی تو بونٹ پلاؤ جیسا چھوڑ گئی تھی ویسا ہی دم پر لگا ہوا تھا۔ بڑی بی پکانے والی مغرب کی نماز پڑھ کر دعا مانگ رہی تھی۔ دعا مانگ چکی تو انہوں نے پوچھا، بیگم کیا راستے میں سے الٹے پاؤں آ گئی؟ خیر تو ہے؟ میں نے دل میں کہا، لیجئے، یک نہ شد 2 شد۔ پرستان میں خدا معلوم کتنے مہینے لگ گئے اور یہاں ابھی چاولوں کو دم بھی نہیں آیا۔ اور بڑی بی سے بولی، ہاں بی، بھوک لگی ہوئی تھی اور کچھ جیم بھی ٹھیک نہ تھا، راستے ہی سے آ گئی، اب انشاءاللہ کل جاؤں گی۔ عزیز طلباء، پرستان کی شہزادی کی ریڈنگ مکمل ہوئی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ میرے پڑھے گئے سبق کے ساتھ ساتھ اس سبق کو 2-4 دفعہ دہرائیں گے تاکہ ان لفظوں کا درست تلفظ آپ کو یاد ہو سکے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حامی و ناصر۔